آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ تیری قدرت، تیری حمد و ثنا پڑھ رہا ہوں، تیری حمد و ثنا پڑھ رہا ہوں۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ خالق ہے تو خدایا، بلبل کو بے کلی دی، کلیوں کو خاموشی دی، مہکے ہوئے گلوں کو خاموش دلکشی دی، آبے رواں بنایا، موجوں کو خود سری دی، ماہ تمام دے کر ٹھنڈی سی روشنی دی، سورج کو دی تمازت، بخشا شجر کو سایہ، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ خالق ہے تو خدایا، کاشان چمن میں شاداب رنگ تیرے، سب گوس فند تیرے، آہوں پرند تیرے، شاہ و وزیر تیرے، مست و ملنگ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ درخت، اونچے پہاڑ، دریا، نہریں اور ندیاں کیوں خلق کیے گئے؟ رات کو چاند کیوں چمکتا ہے؟ سورج زمین کو حرارت کیوں دیتا ہے؟ دریا کا پانی کیوں بہتا ہے؟ سورج کیوں طلوع ہوتا ہے اور غروب کیوں ہوتا ہے؟ سوچا ہے کبھی اس کے بارے میں؟ یہ سب انسان کے لیے ہے۔ کائنات کی ساری خوبصورتی، سارا تماشا جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے ہے، تاکہ انسان آرام اور سکون کی زندگی حاصل کر سکے اور رب کا شکر ادا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اتر جائے تو دنیا کی فکر و ذہن اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ وہاں صبر کرتا ہے جہاں اذیت کی انتہا ہوتی ہے۔ یقین کامل اللہ کی ذات پر ہو تو پھر سکون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور بے شک ہماری ہر سانس سکون کی طلبگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گیا، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گیا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کائنات ارض سما میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی محبوب رب کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ کہتے وقت نہ صرف تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ایسی زبان کہاں سے لائیں جو تاجدار کائنات کے اوصاف کی ترجمانی کر سکے؟ ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈیں جن سے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرمایا، قرآن شان محمدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا پر نور سے لے کر آپ کے اخلاق و کردار تک، آپ کی گفتار سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور چلنے پھرنے کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سیرت مطہرہ کو ایمان کے لیے کامل اسوہ حسنہ، خوبصورت ماڈل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطۂ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا کامل انسان بنایا ہے اور نہ بنائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، بلکہ تمام کمالات انسانی اوصاف کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ شکریہ۔ آپ خیر البشر،
آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 داد اللہ کے اعلیٰ رتبہ تیرا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم سے کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سے سوال کیا. حضرت علی نے فرمایا آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہ نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ دل نہ تھے. کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو آپ اس سے پرہیز فرماتے. کوئی آپ سے کسی چیز کی امید رکھتا تو آپ نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی صراحتاً انکار اور تردید نہیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور لوگ آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندرونی حالات کے ٹو میں نہیں رہتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. جب آپ کلام کرتے صحابہ اکرام اس طرح سر جھکا کر خاموش ہو کر سنتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں. جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ آپس میں بات چیت کرتے. کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا آپ چپ چاپ سنا کرتے. لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے. لوگ جن پر تعجب کرتے آپ بھی کرتے. کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو تحمل فرماتے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے تھے. جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات کو درمیان سے نہیں کاٹتے تھے. نہایت فیاض، نہایت راستگو، نہایت نرم طبع اور نرم طبیعت تھے. اگر کوئی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آپ سے آشنا ہوتا آپ سے محبت کرنے لگتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شکریہ. مصطفیٰ حق نما سر کون و مقام رب عالم بھی عاشق
مصطفیٰ حق نما سر کون و مکان. کھلی وہ زلف تو پہلی حسین رات ہوئی، کھلے وہ ہونٹ تو تفسیر کائنات ہوئی. مصطفیٰ حق نما سر کون و مکان. مصطفیٰ حق نما سر کون و مکان. ہاں خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. مصطفیٰ حق نما سر کون و مکان. مصطفیٰ حق نما سر کون و مکان. نور عہد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر، نور عہد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر. رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر. رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر. وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. محب حبیب کی بات ہے. مصطفیٰ حق نما سر کون و مقام. مصطفیٰ حق نما سر کون و مقام. دو عالم بقا کل کی رفتار داری، بہر منہ ہزاروں سیاہ کار داری. دو عالم بقا کل کی افطار داری، بہر منہ ہزاروں سیاہ کار داری. سرتاب پار رحمتیاں محمد نظر جانی بے ہر گناہ گار داری. جسرتاب پا رحمتی یا محمد نظر جانب ہر گناہ گار داری. ہمیں فکر محشر بھلا کس لیے ہو، ہمارا خدا ہے خدائے محمد. ہمیں فکر محشر بھلا کس لیے ہو، ہمارا خدا ہے خدائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہو. مصطفیٰ حق نما سر کون و مقام. مصطفیٰ حق نما سر کون و مقام. علاج کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے، بس ایک عمر تیری کافی ہے. عمر بھر کے لیے زحال مسکی ما کنت غافل. دورائے نینا بنائے بدیاں، زحال مسکی ما کنت غافل. دورائے نینا بنائے بدیاں، زحال مسکی ما کنت غافل. دورائے نینا بنائے بدیاں، کتاب ہجرا نادار میں جانا لے ہو، کاہے لگائے چھتیاں. کتاب ہجرا نادار میں جانا لے ہو، کاہے لگائے چھتیاں. اے جان من جانان من برمن نگر سلطان من، یک شبیہ مہمان من ازمن چران جی گئی. من عاشق دیوانم اندر جہاں افسانم، تو شم من پروانم ازمن چران جی گئی. جو ماہ در ارض و سما تابا دوئی رش کے ملک نور خدا انسا دوئی ہو. عاشق
आशिक हुए सब महलका, सब अतकिया सब असफिया, सब औलिया सब अंबिया, आशिक हुआ खुद ही खुदा, क्या चेहरा मसरूर है जो हुस्न से मामूर है, क्या गर्दने पुरनूर है कद्र अश्क का देहूर है, क्या फहम क्या इदराक है नूरी तेरा पोशाक है, तन पाक है मन पाक है कैसा शहे लौलाक है, आफा कहा वरदीदाम मेरे बुतावर जीदाम, बिस्यार खुबादी लाया लेकिन तू चीज़ें दीगरी हो, मुस्तफा हक नुमा सिर कौनो मकाम, मुस्तफा हक नुमा सिर कौनो मकाम, मुस्तफा हक नुमा सिर कौनो मकाम, रब्बे आलम भी आशिक तेरा हो गया, तूने ममदूह यज़दा खुदा की कसम, जिस पे डाली नजर वो तेरा हो गया, तूने ममदूह यज़दा खुदा की कसम, जिस पे डाली नजर वो तेरा हो गया, शब है मेराज की डाल कर नूर का, शब है मेराज की डाल कर नूर का, पर्दे अक़द से सिदरतुल मुंतहा, कह दिया मुस्तफा से खुदा ने समी, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, कह दिया मुस्तफा से खुदा ने समी, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, है तकाज़ा यही मेरे ईमान का, है तकाज़ा यही मेरे ईमान का, तज़किरा हुआ का तेरी आल का, सल्ले अला या नबी या नबी, 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 या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। इल्म की अहमियत इस्लाम में। कुरान पाक में पहला लफ्ज़ जो अल्लाह पाक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल फरमाया वो इक़रा है, यानी पढ़िए। कुरान पाक की पहली 5 आयतों में भी इल्म की अज़मत ज़ाहिर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हुसूल इल्म की तलक़ीन फरमाते थे। अल्लाह इज़्ज़ो जल ने अपने महबूब के वसीले से हम सबको ये दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मज़ीद इल्म अता कर। हज़रत कसीर बिन कैस से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, जो किसी रास्ते पे चला कि जिसमें इल्म की तलाश करता था, अल्लाह उसके लिए जन्नत की तरफ रास्ते को आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इल्म के ज़रिए इंसान ईमान और यकीन की दुनिया आबाद करता है, भटकते हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है, बुरों को अच्छा बनाता है, दुश्मन को दोस्त बनाता है, दुनिया में अमन व अमान की फ़ज़ा पैदा करता है, इंसान को जहालत और गुमराही के अंधेरे से निकाल कर इल्म व आगाही की रोशनी में लाता है। आज के दौर में अगरचे पूरब साइंसी तरक्की में बहुत आगे है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरक्की की बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने ही रखी थी और तकरीबन 1000 साल तक साइंसी
اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کی رہنمائی کی۔ ابن الہیثم نے روشنی کے موضوع پر سب سے پہلے تحقیق کر اپنے نظریات پیش کیے۔ اپنی مایہ ناز کتاب المناظر اسی موضوع پر تصنیف کی۔ انہوں نے ہی کیمرہ ایجاد کیا تھا۔ عرب مسلمانوں نے 8ویں صدی میں ہندی عربی سے پہلی بار 0 سے 9 تک گنتی استعمال کی، جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ الجبرا کے موجد فارسی ریاضت دان الخوارزمی کو دنیا کے عظیم ترین ریاضت دانوں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابن سینا طب کی دنیا کے یعنی میڈیکل کی دنیا کے آفتاب کہے جاتے ہیں۔ مسلمان نوجوان کو چاہیے کہ ہر شعبے میں قدم بڑھائے، جیسے کہ تحقیق، سائنس و کیمسٹری، جہاں بے پناہ موقع موجود ہیں۔ اور آخری میں ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی ملے اسے حاصل کرو۔ انسان کا شرف علم ہے۔ انسان اپنے شخصیت کے ظہور کو پہلے والدین کی آغوش میں، پھر مدرسے میں، پھر آگے سوسائٹی کے نشو و نما میں یکساں حاصل کرتا ہے۔ اس سوسائٹی کے لیے بھی کچھ فرض ہیں جو انسان کو پورا کرنا چاہیے، جیسے ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے، آلودگی نہیں پھیلانا چاہیے، مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم نے صحیح سے فائدہ نہ اٹھا کر زیادتی کی، جس کے نتیجے میں امبیلنس پیدا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ کل قیامت بھی آنے والی ہے تو آج موقع ملے تو ایک پودا لگا دو۔ اور حدیث مبارک میں ماحول کی طرف خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اتنی تاکید کسی دوسرے مذہب میں نہیں کی گئی۔ قیامت بھی آنے والی ہو تب بھی ایک پودا لگاؤ۔ اسلام اصلاح چاہتا ہے ہر چیز کی، اور اچھے سماج کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ہو۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ ماحولیاتی آلودگی آج سب کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ انسان کی بے جا خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اس خواہشات کو محدود کرنا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کا شرف علم ہے، محدود کرنا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ آپ رسول اللہ نے بہت تیز آواز میں بات کرنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ بہت تیز آواز میں بات نہ کرو، نہ ہی بہت دھیمے۔ اور آج سائنسی بنیاد پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شور کی آلودگی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ نے پانی کے بے جا اسراف کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ صرف آدھے لیٹر سے کم پانی میں وضو کیا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز محدود ہیں، ان لیے ورنہ ہماری آگے آنے والی نسلیں ان سے محروم رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور آج سائنسی اعتبار سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے، صحت کے اعتبار سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وقت 24 گھنٹے میں سے سب سے بہترین وقت مانا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا دین، ہمارے قرآن و حدیث ہماری اصلاح کے لیے ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ ان پر غور کریں اور عمل کریں۔ شکریہ۔ کنز کرامی مولن نیمی حادل ممیری شاریاتی
آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 اسلام کا نظریہ تعلیم ہر انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم سے انسان کی ذہن کی تربیت اور اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ علم سے انسان کی جہالت اور نادانی دور ہوتی ہے۔ علم سے اچھے برے کی پہچان اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا زینہ ہے جس کے بغیر انسان ترقی کے بام عروج پر نہیں پہنچ سکتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم سے انسان کو اپنی ذات کا عرفان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات کا ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور علم سے نوازے گئے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جس علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اس سے کون سا علم مراد ہے؟ صرف دینی علم یا ہر وہ علم جس سے انسان کی جہالت دور ہو سکے، خواہ اس کا تعلق دینی امور سے ہو یا مادی؟ اسلام جس علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیا اس سے فقط دینی علم مراد ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے؟ نہیں، بلکہ ہر وہ علم سے مراد ہے جس سے انسان کی جہالت دور ہو سکے۔ چنانچہ طبی علوم یعنی میڈیکل سائنس، سائیکولوجی، ہسٹری، جغرافی اور علم معاشرت یعنی پولیٹیکل سائنس وغیرہ ایسے علوم ہیں جن کا قرآن پاک نے دینی علوم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی کہ ان کی امت کہیں علم سے محروم نہ رہ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو حصول علم کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق علم حاصل کیا تو اس کا درجہ ایسا ہے کہ جیسے پوری رات تہجد پڑھنے والا، اور اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جو علم کے راستے میں لگ جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، تو طالب علم کو دیکھ لے اور ان لوگوں کو دیکھ لے جو اپنے گھر بار، اپنے عزیزوں کی محبتوں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے مشقت گزار راستے طے کر کے تعلیم گاہ تک پہنچتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ طالب جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پڑھے لکھے کے دروازے پہ بار بار جاتا ہے تاکہ علم کی کوئی بات اس سے معلوم ہو جائے، تو وہ جتنی بار جاتا ہے
اور آتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے اعمال نامے میں درج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ طالب علم صرف وہی نہیں کہلائے گا جو جا کر کسی مدرسے یا کالج اور اسکول میں داخلہ لے کر پڑھے، بلکہ ہر وہ انسان طالب علم کہلائے گا جو علم کی باتیں سیکھنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ پہنچتا ہے یا اس کی جد و جہد کرتا ہے۔ اسلام زندگی کا پیغام بن کے آیا ہے۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے سارے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر پوچھا گیا، مومن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مومن وہ ہے کہ تمام لوگ اپنی عزت کو، آبرو کو اور اپنی جانوں کو اس سے محفوظ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ مشن تھا امن و سلامتی اور علم و روشنی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلی اور ساری دنیا نے فیض حاصل کیا اس روشنی سے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فن کے ماہرین موجود تھے۔ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمور فرمایا کہ وہ دوسری قوموں کی زبان سیکھیں۔ کچھ صحابہ اکرام نے دوسری تہذیب و تمدن کا مطالعہ کیا۔ کچھ لوگوں نے علمی کام کیے، کچھ لوگوں نے دستکاریاں سیکھی۔ اس وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی ایسا فن نہیں تھا جن میں مسلمان ماہر ہیں، پیچھے ہوں، وہ علمی ہو چاہے فنی، سبھی میں مسلمان ماہر تھے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جدید العلوم کو اس لیے نہیں سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ یورپ کی پیداوار ہے۔ یہ تعصب ہے، کسی بھی علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لہٰذا علم و حکمت کی بات جہاں سے حاصل ہو اسے لے لینا چاہیے۔ شکریہ۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی، وہی آگ سے جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، نیم ہاں نیم دار، مصطفیٰ بے مثال، میم ہاں میم دار، مصطفیٰ بے مثال۔ اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں،
میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال. اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت. اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رسول سے پوچھا، آپ لوگ جانتے ہیں اصل مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص دے گا. ہمارے نزدیک مفلس وہ ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا. مثلاً بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، وہ کٹھرا لے کر آئے گا، روزوں کا، حجوں کا، عمروں کا. اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو تہمت دی تھی. حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا. وہ سارے مدعی وہاں جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم لوگ حج لے جاؤ، تم اس کے عمرے لے جاؤ اور تم اس کے روزے لے جاؤ. اس کے بعد بھی اگر مدعی باقی ہوں گے تو اب ان مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. حقوق العباد کے اندر معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے. جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ ختم کرنا ہوگا، لے دے کر ہی معاملہ ختم کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے، عمرہ کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے. وہ اللہ کے حقوق سے متعلق معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق اس طرح نہیں معاف ہوتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی پلاٹ پر قبضہ کر لیجئے اور پھر اس سے کہیے معاف کر دو بھائی، یہ نہیں ہے. پلاٹ بھی واپس کرنا ہوگا. یا آپ کسی کو ملاوٹ کر کے کوئی غلط چیز بھیج دیں اور اس سے کہیں معاف کر دو. حقوق العباد اس معاملے سے بہت ہی سنگین ہوتا ہے کہ پھر اس میں بندے سے معاملہ کرنا پڑتا ہے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نازک صورتحال پیش آئیں گی کہ اللہ اس بندے کے حوالے کر دے گا، یعنی کہے گا اب راضی کرو اسے، اور آپ کے پاس دینے کے لیے صرف نیکیاں اور لینے کے لیے صرف برائیاں ہوں گی اور کوئی لین دین کی گنجائش نہیں. اور اگر وہ معاف کرنے پر تل گیا یہ کہہ کر اپنی نیکیاں مجھ کو دو اور میری برائیاں تم لو، تو کیا کرو گے اس موقع کے اوپر؟ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے اور آپ کو ہر حال میں تلافی کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اور بندے کو راضی کرنا ہے. دنیا میں جو دینا ہے دے دیجئے، ہو سکتا ہے بچ جائیں، ورنہ قیامت کے دن وہ معاملہ پیش آئے گا جس سے ہر شخص کو خدا کے عذاب سے بچنا چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے صدقے میں آقا، میں آقا، میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، دین ملا، دین ملا. بے دینوں نے قلب
کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل لا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اماں نے گود میں تھام لیا بابا نے دی کانوں میں اذان ننھا سا دل پر نون ہوا دنیا میں آنے پر مجھ کو اتنا بڑا تحفہ ملا اللہ نبی کے نام سے دل میرا روشن ہوا روشن آنکھیں بھی ہوئی ننھے سے دل میں جب سنا پیاری اذا کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ۔ معزز سامعین، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم سب پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم ترین نعمت ہیں جن کے احسانات کا بدلہ ناممکن ہے۔ والدین کی محبت و شفقت اور قربانیاں ایک بچے کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین ہر لمحہ اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قرآن میں والدین کی حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ان کو اف نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو، ان دونوں سے احترام سے بات کرو، ان کے سامنے نرمی، شفقت و محبت کے بازو پھیلا دو اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش میرے والدین ہوتے
یا ماں ہوتی۔ اتنا کہہ کر عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ماں پکارتی، محمد میں فرض نماز توڑ دیتا۔ ذرا غور کیجئے، والدین کی خاطر فرض نماز تک توڑ دینے کا حکم ہے۔ والدین کی دعائیں اولاد کی کامیابی اور خوشیوں کا سبب بنتی ہیں، اسی لیے ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے اور ان کے احسانات کا بدلہ انہیں وقت اور محبت دے کر ادا کرے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں انگنت خوشیاں نوازتا ہے اور آخرت تک بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی جتنی خدمت کی اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرأت سنی۔ میں نے کہا، یہ کس کی آواز ہے؟ جواب ملا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ مدینے میں قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پورے جنت والوں کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا، وہ فلاں گوشت بیچنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ اسے دیکھنے پہنچے تو وہ گوشت بیچ رہا ہے۔ شام میں تھوڑا گوشت لے کر گھر گیا، گوشت بنایا، آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور ماں کو اٹھا کر ایک ہاتھ سے ٹیک لگایا اور دوسرے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلایا اور پھر ماں کا منہ پوچھ کر لٹا دیا۔ ماں نے دعا دیا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں۔ قصاب سے کہا، تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ قصاب نے کہا، روز کہتی ہیں، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اس نے کہا، کہاں موسیٰ اور کہاں میں؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے پریشان مت ہو، ماں کی دعا کام کرے گی۔ سوچنے کا مقام ہے، جس وقت ماں بچوں کی محتاج ہوتی ہے تو برکت بن جاتی ہے۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب یہ التجا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب یہ التجا ہے، میری ماں بھی وہاں رہے۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی زندگی زندگی میرے پیارے نبی، روشنی روشنی نبی، زندگی زندگی میرے پیارے نبی، روشنی روشنی
रोशनी रोशनी मेरे प्यारे नबी, जिंदगी जिंदगी मेरे प्यारे नबी। आप रहमत सरा पासरा पाकरम, आप रहमत सरा पासरा पाकरम, आपकी खाके बारिश की जाहो हशम, आपकी खाके बारिश की जाहो हशम। सैयदुल अंबिया आप शाहे उमम, आप मेहरे अरब आप माहे अजम। रोशनी रोशनी मेरे प्यारे नबी, या नबी या नबी मेरे प्यारे नबी। रोशनी रोशनी मेरे प्यारे नबी, जिंदगी जिंदगी मेरे प्यारे नबी। आप शम्स दुहा आप बद्रो तुजा, आप शम्स दुहा आप बद्रो तुजा, आपकी ज़ेर पास सिदरतुल मुंतहा, आपकी ज़ेर पास सिदरतुल मुंतहा। आप ही का दिया हक़्क़ा रोशन किया, आप ही के वसीले से कुरान मिला। रौनकी जिंदगी मेरे प्यारे नबी, या नबी या नबी मेरे प्यारे नबी। रोशनी रोशनी मेरे प्यारे नबी, जिंदगी जिंदगी मेरे प्यारे नबी। या नबी या या नबी। इस दुनिया में सबसे अजीम हस्ती वालिदैन की होती है। हर मरहले हयात में बाइसे तकरीम होते हैं। हत्ता कि वालिदैन गैर कौम से हों, उसके बावजूद उनकी खिदमत, फरमाबरदारी और सिला रहमी करो। बुखारी शरीफ में हज़रत अस्मा का वाक़या पेश किया गया है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मेरी माँ मुशरिका है और मुझसे मिलने आई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जाओ उनकी खिदमत व फरमाबरदारी करो। कुरान पाक का इरशाद है, माँ बाप अगरचे गैर मुस्लिम हो, उसके बावजूद उनकी खिदमत, फरमाबरदारी और सिला रहमी करो। अब हम लोग वालिदैन की खिदमत के फ़ायदे के बारे में कुछ जानते चले। पहला फ़ायदा, अल्लाह ताला रिज़्क़ और उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। दूसरा फ़ायदा वालिदैन की खिदमत का ये है कि रब्बे कायनात ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी होती है। चौथा फ़ायदा, जो शख्स सुभान अल्लाह बोलते चलिए, बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है। जो शख्स अपने वालिदैन का हक अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके एवज़ उसे जन्नत नसीब करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवा फ़ायदा, वालिदैन अपनी औलाद की खिदमत पर खुश होते हैं तो अल्लाह ताला भी अर्श पर खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। यही नहीं, वालिदैन की भी जिम्मेदारी बच्चों पर आयद है, जैसे बच्चों से शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आना,
انہیں کمزور سمجھ کر رعب نہ جمانا، بات کرتے وقت بہت پیار سے بات کرنا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ان پر گھمنڈ نہ کرنا، اسی لیے بڑی نرمی، محبت و شفقت سے ان کی پرورش کیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والدین کی طرف پھر لوٹتے ہیں، والدین کی زندگی میں خدمت کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کی طرف سے صدقات دیا کریں اور ان کے لیے یہ دعا کیا کریں، رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بہترین اجر دے۔ ہم اپنے والدین کی محبتوں عنایتوں کا صلہ نہیں دے سکتے، تو ہی ان کو بہترین اجر دے، آمین۔ شکریہ۔ عشق محمد، عشق مدینہ، عشق میں ان کے مرنا جینا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق محمد، عشق مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق محمد، عشق مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند ہے روشن ان کی چمک سے، خوشبو چمن میں ان کی مہک سے، چاند ہے روشن ان کی چمک سے، خوشبو چمن میں ان کی مہک سے، مشک سے بڑھ کر ان کا پسینہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق محمد، عشق مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی، مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی، نور کا ان کی ذات خزینہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق محمد، عشق مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سبب ہی قول و مقام ہے، شمس و قمر ہے، ارض و سما ہے، ان کے سبب ہی قول و
शम्सो कमर है, अर्ज़ व समा है, चमका जहाँ पर उनका नगीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मदीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ में उनके मरना जीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्म है बरसों दौर फितन है, रोज ही पढ़ती दिल में घुटन है। जुल्म है बरसों दौर फितन है, रोज ही पढ़ती दिल में घुटन है। कैसे कहूँ मैं जलता है सीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मदीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ में उनके मरना जीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके शहर में पहुँचे खुदाया, गुंबद खज़रा देखे खुदाया। उनके शहर में पहुँचे खुदाया, गुंबद खज़रा देखे खुदाया। मेरा लगे उस पार सफीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मदीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ में उनके मरना जीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इखलाक व आदात। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेन देन के मामलात में बहुत साफ थे। फरमाया करते थे कि सबसे बेहतर वो इंसान है जो कर्ज को अच्छी तरह से अदा करता है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट कर्ज लिया। जब वापस किया तो उससे बेहतर ऊँट वापस किया। एक बार एक प्याला कर्ज लिया, इत्तफाक से वो गुम गया तो उसका तावान अता फरमाया। जो वादा फरमाते थे उसे पूरा करते थे, कभी भी वादा खिलाफी नहीं फरमाई। सुलह हुदैबिया में एक शर्त ये भी थी कि मक्का से जो मुसलमान मदीना होकर जाएगा वो मक्का वालों के मुतालिक वापस कर दिया जाएगा। चुनांचे एक साहब अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से भाग कर आए और फरियाद की। सारे मुसलमान तड़प गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, ए अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब्र करो, मैं वादा खिलाफी नहीं करूँगा। अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। सच्चाई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सिफत थी जो दुश्मन भी बाना करते थे। अबू जहल कहा करता था कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, अलबत्ता जो कुछ आप कहते हो उसको सही नहीं समझता। जिस तरह अल्लाह ताला ने आपसे
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم کی اور اپنی تمام نعمتیں آپ کو عنایت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کا لباس تک اتار کر سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شفقت اور رحمدلی کا یہ حال تھا کہ یتیموں اور بیواؤں کی خدمت خود اپنے دستے مبارک سے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جانوروں پر بھی بڑے رحمدلی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائیں، ان کی آمد ہے۔ ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائیں، ان کی آمد ہے۔ ملائک جن کے در پر جھاڑنے کو خاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں۔ عجب رنگین نشاط افزا چمن ہے حسن حضرت کا، عجب رنگین نشاط افزا چمن ہے حسن حضرت کا، کہ ہنس پڑتے ہیں جو روتے ہوئے غمناک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں، کھلے رحمت کے دروازے، رسول پاک آتے ہیں، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں۔ وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا ساما آ گیا ہے۔ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تارا۔ سبحان اللہ۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملاتے ہوئے آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا، پتا پتا تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اچانک فضا میں یہ خوشبو پھیلنے لگی جیسے کسی عظیم واقعے کی بشارت دے رہی ہو۔ اسی وقت آمنہ کے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، بی بی آمنہ کو ولادت ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کے قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ جب رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائیں
تمام کائنات نے خوشی سے آپ کی آمد کا استقبال کیا۔ صلونا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے اور امت اور نبی کا تعلق بھی واضح کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی مومن کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آئے گی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت صرف شریعت کا تقاضا نہیں بلکہ عقلی اور فطری ضرورت بھی ہے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ ہو۔ آپ کی ولادت کے وقت ملک شام روشن ہو گیا۔ آپ کے ساتھ نکلنے والے نور کے ساتھ بصرہ کے محلات کا روشن ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ ملک شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت سے خاص کیا گیا، کیونکہ وہ آپ کی حکومت میں شامل ہوا۔ جس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ، آپ کا مقام ہجرت یثرب یعنی مدینہ طیبہ، اور آپ کی حکومت شام یعنی سیریا میں ہے۔ حضرت عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری والدہ نے بتلایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھی جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ تو میں دیکھ رہی تھی ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ سے وہ نور نکلا جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت یعنی پیدائش کی رات کعبہ کے پاس تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا، سجدہ کیا اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جن کے سجدے میں محراب کعبہ جھکا، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا،
میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی تو ایسی سجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالوں کو گھر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالوں کو گھر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کی محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد، بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کے لیے ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ایک تو نیکیاں نہیں ہوتی اور نیکیاں ہو جاتی ہے تو سنبھلتی نہیں ہے، میرے رب ہم سب پہ رحم اور کرم کا معاملہ کر دے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، اے رب کائنات تو سارے جہان کا مالک ہے، یا اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرما، یا اللہ موت کے وقت ہم سے راضی رہیے، اے رب عالمین ہم سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دیجئے، ہمارے حساب کتاب میں آسانیاں عطا فرمائے،